یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرتے ہیں۔ جن کے پاس وہ پیسہ ہے وہ نوکر رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، وہ جھاڑو دیتی ہیں کہ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا۔ لڑکیاں ننگے ناچ و نوچ رہی ہیں۔ ٹک ٹاکر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے وہ کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک۔ میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اندھیروں میں، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے کھونے کے لیے۔ یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے لگا مولانا کوئی حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔ وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کے ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت بچھا دی۔ 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہ 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ ہوئے ہی کو، 2 ہی ہوئے کوئی نہ، کہ جو ایک کی ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ فیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو۔ میرا نبی کہتا میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا ہوں، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا۔ مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا۔ میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کے سزا ہے، اور بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بپھرتا ہے۔ ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم۔ سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نکل جاؤں، میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تو کراچی ہے، انہوں آوارے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے والارض کالساسن فی ان تبتلعہ، زمین کہتے یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہا ہے،
میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں۔ پانی نو تو آمنے کو جھٹ لگ جاوے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے آگے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ واہ میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اسے آنا چاہیے۔ زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں، نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے، اور جو مالک ہے جسے پکڑنا ہے، انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں، انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں۔ کونو قردۃ خاسئین، ایک رات میں اللہ نے کہا بندر بن جاؤ، سارا شہر بندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے، اور جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کا خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا۔ دعائیں گو کملی والے کو، سبز گنبد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو، ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ کو قرض صحیح ہے تو نانو پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اتانی لیلاً قبلتہ، ان اتانی نہاراً قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا۔ اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویہ تھا، وہ کدو کے اوپر تار لگا کے نا اس کو ستار بناتے تھے، اس سے وہ گاتا بھی تھا اور کماتا بھی تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، روٹی ختم ہو گئی، بھوک آ گئی، تو جنت البقیع ایک درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا۔ یا اللہ، جب آواز سی روٹی چلتی تھی، اب آواز بند ہو گئی ہے، اب بھوکا ہوں یا اللہ، بھوکا ہوں یا اللہ۔ آئے عمر اور مسجد نبوی میں سوئے ہوئے ہیں۔ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ میں جب قبر سے نکلوں گا تو میرے سیدھے ہاتھ سے ابو بکر نکلے گا، اور میرے الٹے ہاتھ سے عمر نکلے گا، اور میرے قدموں سے بلال نکلے گا۔ عمر سوئے ہوئے ہیں، آواز آتی ہے میرا ایک بندہ مجھے بقیع میں پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچو۔ حضرت عمر کی آنکھ کھلی، نہ جوتا پہننا یاد رہا، نہ پگڑی اٹھانا یاد رہا، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے بقیع کی طرف۔ اس وقت بقیع میں درخت ہوتے تھے، اب تو انہوں نے سارے کاٹ کوٹ دیے۔ تو وہ جو بھاگے اور دوڑتے ہوئے تو قدموں کی دھمک کی آواز آئی بابے کو، تو اس نے دیکھا کوئی آ رہا ہے، انہیں یوں دیکھا تو عمر، تو اٹھ کے بھاگا۔ حضرت عمر کہنے لگے بھاگو نہیں، رک جاؤ، میں خود نہیں آیا ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ جس کو پکار رہے ہو اسی نے مجھے بھیجا ہے تیرے پاس۔ تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور رونے لگا۔
کہ یا اللہ ساری زندگی تجھے یاد نہ کیا، یاد کیا تو روٹی کے لیے یاد کیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس کی چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ حضرت عمر نے خود اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کو قبر میں اتارا۔ یہ ہے میرے اللہ کی عزت افزائی اپنے نافرمان بندے کے لیے، فرمان برداروں کے لیے کیسا ہوگا۔ تو اللہ نے ایک سب سے پہلا عذاب پانی کا بھیجا اور تہس نہس کر دیا۔ آج کا پانی بھی میرے رب کی ناراضی کا اعلان کر رہا ہے، اس کا شور، اس کی موجیں، اس کا طوفان پکار پکار کے کہہ رہا ہے آ جاؤ اللہ کی طرف، کر لو توبہ، کر لو توبہ۔ راستے کھلے ہیں، ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہو یا اللہ توبہ، اللہ سارے معاف کر دے گا۔ اور دوسرا عذاب اللہ نے ہوا کا بھیجا، جو قوم عاد پر بھیجا، جو پہاڑوں میں ہمارے ہوا چلی اور اس نے ہزاروں من وزنی پتھروں کو ایسے اٹھایا اور آ کر بستیوں کے اوپر گرا دیا۔ میری فاؤنڈیشن کے بچے گئے ہوئے ہیں وہاں بنیر میں، اب تو خیر ہم نے یہاں بلا لیا کہ یہاں کا بھائی ساری آ گئی ہے، تو وہ بتا رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، ہزاروں من کے حساب سے اس کے نیچے لاشیں دبی پڑی ہیں، اور وہی پتھر ان کی قبر بن گیا ہے، کوئی ان کو نکال نہیں سکتا۔ ساتھ بھینس بھی دبی پڑی ہے، بکر بھی دبی پڑی ہے، اور انسانوں کے جسم بھی دبے پڑے ہیں کہ اللہ نے ہوا کو سرکش کیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے جیسے پانی باغی ہوا تھا ایسے ہی ہوا بھی باغی ہوئی تھی۔ بریح سرسرن عاتیہ، ہم نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی جو سرکش ہو گئی، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے لگام چھوٹ گئی اور اللہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اور پانی کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور ہوا کا سراغ کتنا کیا تھا؟ انگوٹھی کے برابر، اور یوں تباہی و بربادی کر دیتی۔ کس سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، قوم عاد جیسا اللہ نے پیدا نہیں کیا، لم یخلق مثلها فی البلاد، 40 ہاتھ کا قد، 50 ہاتھ کا قد، 600-700 سال کی عمر، بوڑھے نہیں ہوتے تھے، بیمار نہیں ہوتے تھے، دانت نہیں ٹوٹتے تھے، بال نہیں سفید ہوتے تھے، جوانی نہیں جاتی تھی، اور طاقت میں کہتے تھے من اشد منا قوہ، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور، کوئی ہے ہم سے زیادہ طاقتور۔ تو اللہ نے کہا ان سے کہو اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، ان سے کہو جس رب نے پیدا کیا ہے تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہود علیہ السلام سمجھاتے رہے اور وہ کہتے رہے من اشد منا قوہ، اور تو ماڑا جا بندہ ہے، اور تیری من کیسے اپنی عزت خراب کرنی، چل چل اپنا کام کر، کچھ ہٹے جا لے کے آ۔ آخر مہلت ختم ہو گئی، اللہ نے قحط بھیج دیا، بارش رک گئی، زمین کی رگیں بند ہو گئیں، تو بھوک اور فاقی کی شکل بنی، تو انہوں نے ایک وفد بھیجا بیت اللہ، عرب قوم تھی قوم عاد، کہ جاؤ وہاں دعا مانگو اللہ سے کہ اللہ ہمیں سرسبزی عطا کرے۔ تو یہ وفد بیت اللہ میں پہنچا کہ ہمیں پانی چاہیے، 3 بادل آ گئے، آواز آئی ان میں سے ایک کو چن لو، ایک سفید تھا، ایک سرخ تھا، ایک کالا تھا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، سفید بادل میں تو پانی نہیں ہوتا، سرخ بادل میں ہوا ہوتی ہے، کالے بادل میں پانی ہوتا ہے، ھذا عارض ممطرنا، یہ بادل چاہیے، یہ بادل آئے گا جب یہ واپس آئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، پھر وہ بادل آیا،
کہنے گئے بادل آ گیا، سارے باہر نکل آئے، بادل آ گیا، بادل آ گیا، بارش آ گئی، بارش آ گئی، لیکن وہ کیا تھا؟ ریح فیہا عذاب علیم، وہ ہوا تھی جس میں دردناک عذاب چھپا ہوا تھا۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا چلی اور ایسے گھومتی ہوئی ان کے گھروں کو اڑا دیا۔ 50 فٹ کے نوجوانوں کو یوں اٹھاتی تھی اور ان کو بگولے میں گھماتی تھی اور پھر ان کے سر ٹکراتی تھی، پھر ان کو ایسے بکھیر دیتی تھی، پھر ان کو بگولے میں لیتی تھی اور پھر ان کے سر آپس میں ٹکراتی تھی، پھر ان کو کھول دیتی تھی، پھر ان کے سر ٹکراتی تھی۔ فضا میں ان کے سر ٹکرا کے ان کی گردنیں الگ ہو گئیں، تھوڑا الگ ہو گئے۔ جو غاروں میں چھپے وہاں ہوا ایسے گھوم کے اندر جاتی غاروں میں اور ان کو کھینچ کے باہر لاتی اور اوپر اٹھا دیتی اور پھر ان کے سر ٹکراتی یہاں تک کہ تھوڑا الگ۔ کانہم اعجاز نخل خاویہ، عربوں کو سنا رہے ہیں اللہ، عربوں کو کھجور کا بڑا پتہ ہے، کھجور کا اوپر سے پتے بھی کاٹ دو اور نیچے سے بگاڑ دو ایک موٹو پہ ہویا ہے، تو اللہ نے ایسی تشبیہ دی کہ ان کا دل ہل جائے کہ ساری قوم کھجور کے کٹے ہوئے تنے کی طرح پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے 2 قوموں کو ہوا اور پانی کے ذریعے سے تہس نہس کر دیا ہے۔ یہ پانی کی بغاوت خود نہیں ہے، یہ بات میری 70 سال عمر ہے، پہلے بادل کیوں نہیں پھٹے؟ یہ کلاؤڈ برسٹ کہاں سے آ گیا ہے؟ بادل اللہ کے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابة وتصریف الریاح آخری رو والسحاب المسخر بین السماء والارض۔ آخری رو اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اور یہ جو بادل زمین آسمان میں کھڑے ہوئے ہیں، لآیات لقوم یعقلون، یہ میری نشانی نہیں کہ اور کیا ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا کلاؤڈ برسٹ؟ اسی ملک میں پیدا ہوئے ہیں، آج 17واں سال گزر رہا ہے۔ یہ کلاؤڈ برسٹ کیوں ہے؟ یہ بادل باغی ہو بھی ہیں، بادلوں کو اللہ نے باغی کر دیا ہے۔ بادل اللہ کی طاقت کے بغیر ایک قطرہ نہیں برسا سکتے اور وہ پورا سمندر بن کے برس رہے ہیں اور پہاڑوں کو ہلا دیا، انسانوں کو تنکوں کی طرح بہا دیا۔ کیوں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ زندگی میں پہلی دفعہ یہ لفظ کانوں میں پڑ رہا ہے، بادل پھٹ گیا، بادل پھٹ گیا۔ ہوتا کیا ہے کہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے اور بادل کو تہ کو پتلا کر دیتی ہے، جب وہ پتلا ہوتی ہے تو اس کا سارا پانی ایک دم نیچے گر جاتا ہے۔ یہ پہلے ہوا گرم ہو کے اوپر کیوں نہیں گئی؟ اس میں ایک مافیا ہے جنہوں نے ہمارے پہاڑوں کو ننگا کر دیا اور لکڑی خرید کے پہاڑوں کے درخت کاٹ کے، ایک جنگلات کے افسران اور ایک یہ بدماش تاجر جنہوں نے جنگل صاف کر دیے، پہاڑ ننگا ہو گیا۔ نیچے جب ہوا گرم ہوتی تھی تو درخت ان کو ٹھنڈا کر دیتے تھے، درختوں کی چھاؤں سے ہوا ٹھنڈی ہو جاتی تھی۔ یہ ایک ظاہری سبب ہے، اصل تو میرے اللہ نے کیا ہے۔ اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو روک لیتا، اللہ چاہتا تو جو چاہے کر دے، زندہ کو مردہ کر دے، مردہ کو زندہ کر دے، بڑے کو چھوٹا کر دے، چھوٹے کو بڑا کر دے، آگے کو پیچھے کر دے، پیچھے کو آگے کر دے۔ آج بادل کیوں؟ ظاہری سبب یہ ہے کہ ٹمبر مافیا نے پہاڑ ننگے کر دیے،
اور جنگلات کے افسروں نے چند ٹکوں کے پیچھے، اور میرے تو سارا ملک مافیا سے بڑا بڑا ہے، میں نے نام لے دیا، ورنہ تو سب یہاں کتنے ظالم ہیں جو دریاؤں کی خشک زمین میں کالونیاں بنا کے لوگوں کو بیچ گئے ہیں۔ یہ کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے جب ان کو کھڑا ہونا پڑے گا؟ یہ بکری کی طرح ایسے کانپ رہے ہوں گے، یا میرے نبی کو کیسے شکل دکھائیں، میرے نبی کا کیسے سامنا کرے؟ جی بچوں کے لیے کیا تھا، میرا نبی اپنے حسین کا کٹا ہوا سر پیش کرے گا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ بھی تو میرا لاڈلا تھا، یہ اس کا تو دیکھو، اس کا تو سر کٹ گیا تھا میرے دین کے لیے، یہ تو جنت کا سردار ہے، یہ تو جب میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے نبی کے پھول ہیں، میرے نبی کی ٹہنیاں ہیں، میرے نبی کے دل کا سکون ہیں، میرے نبی کے سینے کی ٹھنڈک ہیں، میرے نبی کی اولاد ہیں، میرے نبی کی بیٹی کی اولاد ہیں۔ امام حسن یہاں سے یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ امام حسین سر سے کمر تک اپنے باپ کے مشابہ تھے، اور کمر سے پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور میرے نبی ان کو ایسے اٹھا کے چلتے تھے، یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو سینے سے لگاتے، یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما، جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ حسین کا کٹا ہوا سر دیکھ کر کیا کہو گے بچوں نو پالن واسطے دریاواں دے وچ وی کالونیاں بنا دیتیاں؟ اس لیے تو میرے نبی نے قربانی اپنے گھر میں رکھی۔ ہے کوئی دنیا میں فقیر جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلے؟ بتاؤ۔ میں افریقہ کے غریب ترین ملکوں میں گیا ہوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ غربت کسے کہتے ہیں، جو میں ان گناہگار آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ لیکن کوئی ایسا فقیر نہیں ہے جس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو۔ میرا نبی سید القونین قاب قوسین محمد و احمد ماہی حاشر عاقب فاتح خاتم ابو القاسم طٰہٰ یاسین شاہد مبشر نذیر داعی اللہ عزیز حریص رؤوف رحیم مزمل مدثر، یہ سب میرے نبی کے نام ہیں جو میرے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے ہیں۔ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے احسن، سب سے اجمل، سب سے اکمل، سب سے ابر، سب سے اوصل، سب سے ارحم، امت کے لیے شفیق مہربان۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے۔ 2 مہینے چولہا نہیں جلا گھر میں، 2 مہینے۔ ایک رات اما عائشہ کے ساتھ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، کبھی ایسے ہو جاتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدلتے ہیں، پھر یوں کروڑ بدلتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آگے بڑھے، اور لکڑ نہیں ہوتی چارپائی کی، اس کے اوپر پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے جھک گئے، اس طرح جھکے ہوئے تھے کہ اما عائشہ کی آنکھ کھل گئی، اٹھ کے بیٹھ گئے، گھبرا گئے، یا رسول اللہ کیوں ہوا، خیریت ہے؟ عائشہ بھوک بہت لگی، عائشہ بھوک بہت لگی، اس لیے پیٹ کو دبا رہا ہوں کہ بھوک کا احساس تھوڑا کم ہو جائے، بھوک بہت لگی۔ یہ فقر تمہارے لیے برداشت کی، یہ فقر ہمارے لیے برداشت کی، کہ میری امت کے غریبوں کو گلہ نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے نبی پر اس سے بھی زیادہ فاقے آئے ہیں، اپنی اولاد کو چھری کے نیچے دے دیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہماری اولادیں تو ذبح ہوئیں اور آپ کی اولاد نے مزے کے نہیں۔ پہلے حسین کا سر کٹے گا، پھر اہل بیت کے سر کٹیں گے، پھر تمہارے اوپر حجت تمام ہوگی کہ یوں عشق کے ادائیں ہوتی ہیں۔ کیا جواب دو گے اللہ کے نبی کو؟ کیا کیسے سامنا کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو بھائیو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، جو جس گناہ میں ہے توبہ کرے، جو جس نافرمانی میں ہے توبہ کرے۔ یہ کشتی ڈوب رہی ہے،
اگر اس گناہوں سے باز نہ آئے اس سے اور بڑھ کے آفت آئے گی۔ 2022 کا سیلاب آیا، ہم نے کہا اتنا بڑا سیلاب تو دیکھا ہی نہیں، اور آج جو سیلاب آیا ہے میری زندگی میں بلکہ آپ سب کی زندگی میں کسی نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا۔ ہزاروں من پتھروں کو تنکے کی طرح اڑتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ میرے رب کا اعلان ہے، مجھے راضی کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو، اس کی زندگی کو اپناؤ۔ یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول جلسے جلوس جشن، یہ ہوتی ہے حب رسول۔ حب رسول تو غلامی رسول کو کہتے ہیں، عشق رسول غلامی رسول ہے۔ وہ یہ ظالم برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ۔ وہ ظالموں اللہ سے ڈرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ اتنے منو من کے کیک، اور عیسائیوں کی سنت، عیسائیوں کی سنت برتھ ڈے منانا اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو یا رسول اللہ، اس کو کہتے ہیں غلامی رسول۔ 10 دن زنجیریں پیٹ لی اور خون بہا لیا یا حسین، اور اس کے بعد وہی بدماشی، وہی شراب، وہی زنا، اس کو کہتے ہیں غم حسین، اس کو کہتے ہیں عشق اہل بیت۔ مذاق بنا دیا ہے میرے نبی کی شریعت۔ میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں سب کہ یا اللہ معاف کر۔ جب سے یہ ملک بنا ہے یہ گھمن گھیریوں میں ہی ہے، ہم کیا کریں، کس کے آگے فریاد کریں؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہم ان سب کچھ بھی نہیں کہتے، ہم نے اپنی FIR اللہ کے نبی کے دربار میں کٹوا دی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے کہ انہوں نے آپ کی امت کے ساتھ کیا کیا تھا، ہمارے ساتھ کیا کیا تھا، آج آپ ہمارا کیس لڑیں۔ میرے نبی نے فرمایا انصار مدینہ کہ جس کا حق مارا گیا اور وہ صبر کر گیا، وہ قیامت کے دن حوض کوثر پر آ جائے، میں اس کا وکیل بنوں گا، میں اللہ سے اس کا کیس لڑوں گا۔ ان مافیا میں طاقت ہے تو تیاری کرو میرے نبی کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ ایک 63 میں ہمارے اپنے عزیزوں میں، برادری میں ایک آدمی نے کروڑوں بنائے حرام راستے سے، وہ اس کا اچانک انتقال ہو گیا کوئی 60 سال کی عمر میں۔ تو وہ یہ کہا کرتا تھا میں اج مر جاواں میرے بچیاں نو کسے دی پرواہ نہیں۔ یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا اس کی، میں اج مر جاواں میری دھی نو کسے دی پرواہ نہیں۔ وہ مر گیا تو ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کاش ہمارا باپ حرام جمع نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں اسلام کے نمائندے بنو، اسلام کا جھنڈا اٹھاؤ اور اچھے شہری بن کے دکھاؤ، اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، اپنے بچے کتنے، ہاں میں یہ نہیں، میں روکتا نہیں ہوں کہ حافظ نہ بناؤ، عالم نہ بناؤ، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں بھی وینکوور سے آیا تو وہاں ہمارے جو سکھ بھائی ہیں وہ وزیر بھی ہیں، وہ سینیٹر بھی ہیں، اور وہ MP بھی ہیں، اور سارے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں۔ تو تم صرف پیسے ہی بناتے رہو، یہ کون سی عقل مندی؟ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دو، یہاں ایسے اور سکول بناؤ، جائیدادیں یہاں بناؤ، اگر پاسپورٹ یہاں کا ہے تو یہاں پیسہ خرچ کرو، یہاں کے غیر مسلموں کو صدقہ دو۔ کل ہم گئے تھے، وہ ایک بڑا ٹاور ہے تو اس میں ایک بڑھیا بیٹھی تھی اکیلی تنہا، تو اسے اس کی چہرے پر بے بسی دیکھ کر اس سے تھوڑی بات کی تو پتہ کہنے کہ میری 92 سال عمر ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ ایسوں کو جا کر 2 دن مل لو اور کچھ کھلا دو تو وہ کلمہ پڑھ جائیں۔ اب آپ لوگ جب یہاں آتے ہو تو پچھلے سمجھتے ہیں کہ ہوں تو سونے دی کان ہاتھ پائے گیا، پتر تیری بہن دی شادی کرنی ہے پیسے گھل، پتر تیری بڑھئی دی شادی کرنی ہے پیسے گھل۔ وہ بیچارہ یہاں کیا کرے، وہ نوٹ چھاپے، وہ ہمارے در آدم خیل میں جاؤ، جتنے ڈالر چاہیں لے لو آسٹریلیا، جس نے لینے جو لے لو، امریکی ڈالر، آسٹریلی ڈالر، کینیڈین ڈالر، پاؤنڈ بھی لے لو،
ریال بھی لے لو، یا تو پچھلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں کمائی کتنی مشکل ہے۔ تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اپنی بہنوں کی شادیوں کے لیے نہ کرو، اپنے رشتہ داروں کے لیے نہ کرو، لیکن پہلے اپنے بیوی بچوں کو دیکھو، پہلے یہاں اپنے پہلے جن کے والدین یہاں ہیں ان سے کہتا ہوں ماں باپ کو ٹائم دو، ماں باپ کو عزت دو، اور ماں باپ سے کہتا ہوں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو آنے والی بہو کو تنگ نہ کرو، اپنے بچے کی زندگی کو برباد نہ کرو۔ ایک حد ہے، یہ خامند کے ذمہ، بچے کے ذمہ ہے۔ ماں باپ کو اپنی عزت دے، بیوی کو اپنی عزت دے۔ اگر آپ اپنی اولاد کے خرچوں سے بعد بھی پیسہ بنتا ہے تو پھر اپنی کسی بہن کی، بھتیجی کی، بھانجی کی، بھائی کی شادی کرنی تو پیسہ بھیجو، لیکن اس طرح بچوں کو تنگی میں ڈال کے، اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کے، ڈبل شفٹیں کر کے یہ ظلم نہ کرو کہ نماز بھی گئی، روزہ بھی گیا، قرآن بھی گیا، مسجد بھی گئی، جانوروں کی طرح لگے ہوئے، یہ کیا زندگی؟ آخری الفاظ میرے نبی کے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ان 1400 سال میں اگر نماز چھوڑنے کی گنجائش نظر آتی ہے تو صرف کربلا کے میدان میں میرے نبی کے نواسے کے لیے گنجائش نظر آتی ہے کہ ظلم انتہا پہ ہے، مظلوم انتہا پہ ہے۔ زمین آسمان نے ایسا منظر کبھی دیکھا نہیں، نہ دیکھیں گے، نہ ایسے قربان ہونے والے دیکھے نہ دیکھیں گے۔ اور سورج ڈھلا اور یہ جنت کے وارث نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں، جنت ہی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرے بچے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم گرمی میں بیٹھے ہو، میں بھی یہاں کھڑا ہو کے میرا سر درد کا مستقل مریض ہوں اپنے آپ کو، چونکہ مجھے 2 دن سے پھر اٹیک شروع ہو گیا، تو میں اس وقت کوئی آسانی سے نہیں بول رہا ہوں، زور لگا کے بول رہا ہوں، لیکن پتہ کوئی نہیں قبول ہے کہ نہیں ہے، امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا۔ اور یہاں ماں کا دودھ بھی نہیں چھوٹا اور اعلان ہو رہا ہے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو آپ اگر نماز چھوڑ بھی دیتے تو کیا ہوتا؟ نہیں، امت کو پیغام سنانا ہے، بتانا ہے، دکھانا ہے کہ مرتے ہوئے بھی نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ آپ نے اپنے لشکر کے ایک نوجوان کو بلایا، زہیر بن القین، وہ آ گیا کہ یہ شمر سے کہو 5 منٹ تو میں اپنی طرف کہہ رہا، تھوڑی دیر رک جائے، مجھے نماز پڑھنے دے، پھر جو چاہے مرضی کر۔ اس حال میں نماز نہیں چھوڑ۔ آپ بڑے مصروف ہیں، ایک چھوٹا سا مصلی اپنے ساتھ رکھو، آپ کو پاس ٹائم کوئی نہیں، فرض پڑھ لو، صرف فرض پڑھ لو تاکہ آپ کی حاضری لگ جائے، صرف فرض۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنتیں چھوڑ دو، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو عادی بنانے کے لیے آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو صرف فرض پڑھ لو تاکہ کم از کم حاضری لگ جائے۔ خوف کی نماز نہیں، عشق کی نماز پڑھو جو حسین نے پڑھ کے دکھائی۔ جب انہوں نے کہا ہم نماز نہیں ہم تلوار نہیں روکیں گے، تو آپ نے کہا آدھے ہو جاؤ، آدھے نماز پڑھو، آدھے ان سے لڑائی کرو۔ پھر ان کو واپس بلا کے کہا تم نماز پڑھو، ہم لڑائی کرتے ہیں۔ عصر کی نماز سے پہلے گردنیں کٹ کر اور نیزوں پہ چڑھ گئی۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کی نماز پڑھو، اللہ کی محبت میں نماز پڑھو، اللہ کے شوق میں پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں، کسی کے خوف سے نہیں۔ جیسے آپ رات کو 12 بجے اشارے پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کوئی آپ فرمان برداری کی میں نہیں ہوتے ہیں، وہ $100 دا ڈر ہوں دا ٹھوک جامنا ہے۔ نہیں تو اگر یہ نہ ہوتا تو ہماری طرح پاکستان میں دن کے 12 بجے بھی اشارہ توڑ کے تم جا رہے ہو، تو چھوٹا بڑا چنگا تکڑا ہے نا۔ ہاں، محبت کی نماز پڑھ۔ میں سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میں نے میٹرک کیا تھا، تو میں ہاسٹل میں تھا، تو کئی وارڈن آئے، ہاسٹل وارڈن، تو ایک وارڈن طالب حسین تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے اس وقت تو بڑے برے لگتے تھے، اب بڑے اچھے لگتے ہیں۔ وہ انہوں نے نگرانی ٹائٹ کر دی، ہمیں نکلنے نہیں دیتے تھے اور بھاگنے نہیں دیتے تھے ادھر، اور نماز کمپلسری کر دی۔ تو
عشاء کی نماز میں کھڑا تھا، میرا روم میٹ آیا، فوت ہو گیا، اللہ اس کی بخشش کرے، جاوید نام تھا، تو ہمارے وارڈن کا نام تھا طالب حسین، تو اس نے میرے قریب آ کر نا نماز کی نیت شروع کی، 4 رکعت نماز فرض عشاء واسطے طالب حسین دی اللہ۔ اب میں بھی نماز میں کھڑا ہوں، میں کہا ایک ہی کیتا ہے، یہ ہماری نماز ہو رہی، وہ کہتا ہے طالب حسین دی پڑھدا پیا، کتھے اللہ دی پڑھدا پیا، اللہ حسین والی نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ والی نماز پڑھو۔ تو بھائیو، اپنے نبی کی پیاری زندگی کو سیکھنے کی نیت کرو، یہ تبلیغ کا کام اسی کی محنت ہے۔ میں زیادہ نہیں مانگتا ہوں، سارے مجمع سے کہتا ہوں صرف ایک ویکنڈ مہینے میں تبلیغ میں لگا لیا کرو، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور آج کے بعد نیت کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، دھوکہ نہیں دینا، رزق حرام نہیں کمانا، اور آخری بات ہے اگر آپس میں کسی سے لڑے ہو صلح کر لو، معاف کر لو۔ خاص اور خامد اور بیوی لڑے ہوں، دیکھو عجیب بشارت سناتا ہوں، خامد اور بیوی لڑے ہوں اور وہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کو خامد بیوی کی صلح اتنی محبوب اور اتنی پسند ہے۔ باقی جس سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ ایسی اپنی ایسوسیشن بناؤ کہ جس میں یہ جھگڑے آئیں، عدالتوں میں مت جاؤ، اپنے بناؤ، اس میں ایسے اہل علم لوگوں کو ڈالو کہ وہ آپ کے جھگڑے پنچایت کے طور پر مٹائیں۔ عدالتوں میں جا کر تو پھر وہ مزید بڑھتے بات بڑھ جاتی ہے۔ آپ ایک معاشرہ بنو، یہیں شادیاں کرو، یہیں بچے بچیوں کی شادیاں، یہاں کی بچی یہاں کا بچہ ہو تو کمپرومائز ہو جائے گا، وہاں سے بچی آئے یا بچہ آئے، وہ اس ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا، پھر مصیبتیں پڑتی ہیں، مشکلیں پڑتی ہیں، طلاقیں ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ تو خالی ایک میرا مشورہ ہے، یہ میرا کوئی نصیحت نہیں، مشورہ ہے، اگر آپ کر لیں گے، جب آپ نے یہاں رہنا ہے تو یہیں ایک معاشرہ بناؤ۔ تو سارے بھائی اس کے نیت کرتے ہو نا؟ تو آخری بات جو میں نے کی تھی دھیان سے سن لینا، کہ کسی سے ناراض ہو تو اٹھ کے صلح کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ چلو درود شریف پڑھو۔ پڑھنا کو بار کی تو کر دیا نا، کوئی سیمنٹ تو کرو، پتہ نہیں کیا ہے میرے بھائی نے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یہ جتنے بہن بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما، ان کو ان کی نسلوں کو محفوظ فرما، ان کو ان کی نسلوں کو اسلام پہ ثابت قدم فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو کامیاب فرما، اس کی ضرورتیں پوری فرما، اس جیسے ادارے پورے بر اعظم میں یا اللہ کھولنے کی مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ مسجدیں بنوا، مدرسے اسکول بنوا، ان کی آپس میں محبتیں قائم فرما، لڑائیاں ختم فرما، خامد اور بیوی میں جو لڑائیاں ہیں انہیں صلح میں تبدیل فرما دے۔ بچے جو یا اللہ رل گئے خامد اور بیوی کی لڑائی سے، ان کو ماں باپ کا سایہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو حرام کام میں پھنس گئے ان کو رزق حلال نصیب فرما۔ یا اللہ جس قسم کے بھی غلط چیز میں ہیں اس سے نکال کے اپنے محبوب والی پیاری پاک پاکیزہ زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ان سے ہم سب سے راضی ہو جا، جو ہم میں بیمار ہیں صحت شفا کامل نصیب فرما، اور جو ایمان پہ دنیا سے جا گئے چلے گئے اور قبروں میں تو ان کی قبروں کو روشن فرما۔ جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما۔ اس سارے مجمع سے اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ وصلی اللہ تعالی نبی کریم۔